بسم الله الرحمن الرحیم. بگفتمان گله ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همه خاکم که هستم. شیخ سعدی نے فرمایا میں ایک ادنا سی خاک تھی لیکن ایک عرصہ دراز تک پھولوں کی صحبت میں رہی اور اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ مجھ میں بھی ویسی ہی خوشبو آنے لگی جیسی ان پھولوں میں تھی. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو ایک ادنا سی خاک تھی. ناظرین کرام، پروگرام شرح ادب بھی ایک ایسی ہی نشست ہے کہ جس میں ہم ایسے بزرگوں کے ساتھ اور ایسے شفیق اساتذہ کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہی ان کا رنگ ہم پر چڑھ جاتا ہے، ان کا رنگ ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ہمیں بھی ویسی ہی خوشبو آنے لگتی ہے. رنگ سے تو رنگین ہوتے ہی ہیں، ہمیں بھی ویسی ہی خوشبو آنے لگتی ہے جیسی کہ ان پھولوں میں ہوتی ہے. اس پروگرام میں ہم اردو نثر پاروں کی اور غزلوں کی شرح پیش کرتے ہیں اور بطور شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. اور آج غزل ہے میر تقی میر کی، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا. میں ملتمس ہوں شرح کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزل ہے میر کی اور طریقہ کار ہمارا وہی کہ پہلے ہم خواندگی کریں گے بغیر کسی تبصرے کے اور اس کے بعد پھر ایک ایک شعر کے حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی، قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام لیا. خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا. وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا. مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد، مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا. میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا، پر میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا. جب بھی کسی نے ہمارے سامنے تیرا نام لیا تو اس کا اثر ہم پر یہ ہوا کہ ہمارے دل میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی، دل میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوئی اور ہم نے دل کو تھاما. دل نے قرار نہیں پکڑا، ہم نے پھر تھاما. اس میں بے چینی پھر پیدا ہوئی، ہم نے پھر تھاما، تھام لیا. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا. نام ہے کیا بھلا یہ نام؟ کوئی کہتا ہے نام میں کیا رکھا ہے.
نام میں کیا رکھا ہے؟ اور کوئی کہتا ہے نام ہی کافی ہے، نام ہی کا نام ہی کافی ہے۔ ایک صاحب کی اپنی منطق تھی نام کے حوالے سے، 2 جڑواں بچے ہوئے ان کے یہاں، ایک کا نام رکھ دیا بلا اور دوسرے کا رکھ دیا کتا۔ ساری برادری ناراض، اور آ گئے پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ کہنے لگے کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ اگر انسانوں والے کام کیے ہاں تو ایک بلال الدین ہو جائے گا، کیا دوسرا بات۔ قطب الدین، ورنہ کتے بلے تو ہیں۔ واہ واہ واہ، تو نام کے بڑے اسرار ہیں، نام کی بڑی کیفیات ہیں، اور نام کے بڑے اثرات ہم پر، اس پہ بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر کچھ مانتا ہوں، کچھ نہیں مانتا۔ البتہ ایک چیز کو میں ضرور مانتا ہوں کہ نام کا اثر جس کا نام رکھا گیا ہے اس پر تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن جس سے تعلق ہوتا ہے اس پر ضرور ہوتا ہے۔ اگر میرا آپ سے کوئی واسطہ ہے، اچھا یا برا واسطہ، تو جب بھی آپ کا نام سنوں گا تو کوئی اچھی کیفیت پیدا ہوگی کیا بات، یا بری کیفیت واہ پیدا واہ ہوگی۔ واہ واہ، اگر میں نے آپ سے ادھار لے رکھا ہے تو میں کہوں گا یہ کون صاحب، دل میں تو ڈر رہا ہوں گا کہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بچہ نام بتا رہا ہے کہ فلاں صاحب آئیں، ارے یار پھر آ گیا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اور اگر کوئی مثبت تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، آپ ملنا چاہتے ہیں، تو نام سن کر دل میں خوشی کے سوتے پھوٹیں گے، صحیح، قدم بڑھا کے ملیں گے، گلے لگا کر ملیں گے۔ واہ، تو نام اثر انداز ہوتا ہے۔ نام کسی شے کو سمجھنے کے لیے ابتدائی زینہ ہے۔ کسی نام کے پیچھے پوری شخصیت ہوتی ہے، نام کے پیچھے پورا اس ذات کا علم ہوتا ہے، نام داخل ہونے کا دروازہ ہے اس شخصیت میں یا ذات میں یا اس شے میں۔ نام کو ہٹا دیجئے تو پردہ اسرار کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ نام اثر انداز ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے اس پر بھی ہوتا ہو، لیکن سننے والوں پر تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اثر اندازی کا پیمانہ ہے واسطہ، غیریت پیمانہ نہیں۔ غیریت اور اجنبیت تو نام کے اندر موجود کیفیت کو ختم کر دے گی۔ میں جس سے تعلق نہیں رکھتا، واسطہ نہیں رکھتا، آپ اس کا نام میرے سامنے لاکھ دفعہ پکاریے، کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی اچھا برا تعلق ہے تو نام اثر کرے گا۔ مثنوی مولانا روم، مثنوی مولوی مانوی، حکایت موجود ہے اس میں ایک بادشاہ اور کنیز کی۔ کنیز شدید بیمار ہو گئی، 1000 قسم کے علاج ہوئے۔ اگر یہ میری یونیورسٹی کی کلاس ہوتی تو میں لطیفے کے طور پر مختلف اسپتالوں کے نام بھی بتاتا، پھر شاگرد حیران ہو کے سوچتے کہ اچھا جناح ہاسپٹل میں بھی علاج کرایا، فلاں جگہ بھی علاج کرایا۔ بہت سے سادہ لوگ نوٹ بھی کر رہے ہوتے کہاں کہاں علاج ہوا اس کنیز کا۔ تو اگلے وقتوں کی وہ کنیز، اگلے وقتوں کا وہ بادشاہ، جو ممکنہ علاج تھے وہ ہوئے، مگر صحت یاب نہ ہوئی۔ خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں، دانش مند، دانا، حکیم، وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ خیر، اگلے دن صبح وہ صاحب وارد شہر ہوئے، بادشاہ نے ان کا آگے بڑھ کے استقبال کیا، ان کو اپنے محل میں لائے۔ ان دانا حکیم نے آ کر خلوت طلب کی کہ میں خلوت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس کنیز سے، جو کہ بستر مرگ پر تھی اور کوئی دم کی مہمان تھی۔ اس کا حال احوال پوچھا۔ پہلے تو اس کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کیا، جیسے کوئی ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ اس کو بتایا کہ تم مجھے اپنی باپ کی جگہ سمجھ سکتی ہو، تم مجھ سے ہر وہ بات شیئر کر سکتی ہو جو کوئی بیٹی اپنے باپ سے کر سکتی ہے، تو جو تمہارے دل میں ہے بے تکلف مجھ سے بیان کرو، مجھے بتاؤ تم کہاں کی ہو۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں شہر کی ہوں۔ پھر تم کہاں گئی؟ میں فلاں شہر گئی۔ تم کہاں گئی؟ پھر میں فلاں شہر گئی۔ کس کی کنیز رہی؟ فلاں کی کنیز رہی۔ نام اس سے پوچھتے رہے اور غور کرتے رہے، اس کی نبض پر انگلی اور اس کے لہجے پر دھیان، کہ کس نام پر اس کی نبض تیز ہوتی ہے
اور اس کے لہجے میں بے قراری پیدا ہوتی ہے. آخر وہ نام آ گیا, وہ مرحلہ آ گیا, اس وہیں روک دیا, سیشن ختم ہو گیا اور بادشاہ کو نوید دی گئی کہ اب علاج ممکن ہے. آگے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. صحیح. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا, کسی نے بھی, ایکس وائی زی, کوئی بھی, اصل چیز نام لینے والا نہیں, نام ہے. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا, دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. دلے ستم زدہ, ستم دیدہ دل, ستم کش دل, ستم اٹھائے ہوئے دل, جس نے غم جھیل رکھے ہوں, سختیاں برداشت کر رکھی ہوں, ایسا دل کس کے سینے میں تھا؟ اس شعر کے مطابق, اس مطلع کے مطابق شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دل جو ستم اٹھائے ہوئے تھا, درد و غم جھیلے ہوئے تھا, اس میں اور بے قراری پیدا ہوئی. اچھا, وضاحت نہیں ہے, وضاحت ہوتی تو شعر کے درجے سے گر جاتا, شاعری کے درجے سے گر کر صحافت کے درجے پر آ جاتا. تفصیل نہیں, تفصیل کون طے کرے گا؟ تفصیل ہم طے کریں گے. یہ میر کا کام نہیں تھا, کسی بھی شاعر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو جزیات اور تفصیلات بتائے. دلے ستم زدہ, کون سے ستم ہوئے, کس نے کیے, کہاں ہوئے, آپ اپنے طور پہ سوچئے, میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, آپ اپنے طور پہ اندازہ لگائیے. شعر میں وسعت. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا, دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. عام اگر گفتگو میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں ہم نے دل ستم زدہ کو تھام لیا. ارے بھائی کہاں جا رہا ہے, ٹھیک ہے رک جا, سمجھایا, تھام لیا. لیکن تھام لینے میں وہ جو ایک جاری کیفیت ہے, کیفیت کا تواتر ہے, تسلسل ہے, وہ بھی تھم جاتا ہے. اور تھام میں وہ تسلسل پھر قائم ہو جاتا ہے. تو دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. ایک شعر, مگر دل ستم زدہ اور تھام نے اس میں کتنی ڈرامائیت پیدا کر دی, اور اس میں کتنی کہانیوں کو چھپا دیا, جو ہر پڑھنے والا, ہر سننے والا اپنے طور پر ان کی بازیافت کر سکتا ہے, انہیں دوبارہ دیکھ سکتا ہے, دوبارہ انہیں کھوج سکتا ہے. دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. تو تھام کی کیفیت بیان سے باہر ہے. تھاما, نہیں تھما, پھر تھاما, پھر نہیں تھما, پھر تھاما, اور 3 دفعہ تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. آپ کے پاس اگر وقت ہو تو تھامتے رہیے, ہر ستم کو یاد جی جائیں اور تھامتے. ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا, دلے ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا. قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی, جان بوجھ کر زلیخا کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ابھی تو زلیخا کہا تھا اور اب زلیخا کہاں سے ہو گئی. دونوں درست, زلیخا بھی صحیح اور زلیخا بھی درست. جب دونوں درست تو میری ذاتی رائے میں ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے جو عام طور پر رائج اور متداول ہو. جس تلفظ کو ہمارے ذہن قبول کر چکے ہوں تو زلیخا رائج تلفظ ہے, ٹھیک ہے, لیکن زلیخا کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. وہ بھی کبھی کبھی اگر یاد آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی, اگر قسم کھانی ہی ہو, کس چیز پر قسم کھانی, کہ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے اس عالم میں, اس دنیا میں سب سے زیادہ بختور کون ہے, بختور کون ہے سب سے زیادہ, تو کس کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ زلیخا کی قسم کھائی جاتی ہے. یہ ایک بیان ہے اور اس کی دلیل آگے آئے گی. کیوں قسم کھائی جا سکتی ہے؟ سبب اس کا یہ ہے, عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام لیا. زلیخا نے ایک ایسا غلام خریدا, ایک ایسا غلام حاصل کیا جو عزیز مصر, شاہ مصر کا بھی صاحب تھا, آقا تھا.
یعنی غلام کا یہ مرتبہ نہیں تھا کہ وہ غلام تھا، بلکہ غلام کا اصل مرتبہ یہ تھا، چھپا ہوا مرتبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور قرآن پاک میں جو قصص موجود ہیں ان میں بڑا شان والا قصہ حضرت یوسف کا بڑا شان والا قصہ موجود ہے۔ قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام لیا۔ اگر خوش قسمتی پر قسم اٹھانی ہے، قسم کھانی ہے، کون ہے خوش قسمت؟ تو زلیخا سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہو سکتا ہے کہ جسے غلام بھی وہ ملا جو اس کے آقا کا بھی آقا۔ اب یہ عزیز کون تھا؟ شاگرد عزیز مشہور ہیں اور شاگرد رشید مشہور ہیں۔ یہ دو بڑے اساتذہ ہیں، عزیز صاحب کے بہت شاگرد ہیں اور رشید صاحب کے بہت شاگرد ہیں۔ اس حوالے سے تو سن رکھا ہی، لیکن یہ عزیز مصر، اس میں تھوڑا سا اختلاف۔ عام طور پر عزیز مصر سے مراد شاہ مصر لی جاتی ہے، مصر کا بادشاہ، ٹھیک ہے، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور فرنگ آصفیہ میں درج ہے کہ مصر کا بادشاہ، لیکن بغیر قومے بغیر فل اسٹاپ کے یہ بھی درج ہے کہ پرانے وقتوں میں وزیر کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ فوتیفار اس کا نام تھا، فوتیفار اس کا نام تھا، اور عزیز مصر کے نام سے مشہور تھا، اور وزیر کا اس کا عہدہ تھا، اس کی حیثیت تھی، اور اس کی ذمہ داری جو تھی وہ خاص الخاص افواج کے سربراہ کی تھی۔ فرعون کے خاص الخاص جو دستے تھے ان کی سربراہی اس کے پاس تھی، یعنی سلطنت میں، مملکت میں بڑے اعلیٰ مقام کا حامل تھا۔ تو اس اعلیٰ مقام شخص کی بیوی نے ایک غلام خریدا بازار مصر سے، تو غلام ہی ہوتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہ غلام کس مرتبے کا تھا؟ آقا بننے، آقا کا بھی آقا۔ نبی سے بڑھ کر اپنے دور میں کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ کیا بات! تو ایک نوجوان جسے نبوت ملنے والی تھی وہ غلام کے طور پر محل میں داخل ہوا، اور زلیخا نے اسے اپنے غلام کے طور پر قبول کیا، لیکن زلیخا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جس غلام کو وہ غلام سمجھ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ قسم جو کھائیے تو طالع قسمت، طالع بد، خوش طالع، اچھی قسمت، بد طالع، بری قسمت والا۔ قسم جو کھائیے تو طالع زلیخا کی، عزیز مصر کا بھی صاحب ایک غلام لیا۔ خراب رہتے تھے، اگلا شعر ہے، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میں خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ کاکی تھا، غلط پرنٹ ہو گیا، نگاہ مست نے کاکی کی انتقام لیا۔ میں نے کہا اچھا ہوگا کہ ہم تو اپنے بچوں کو غلط نہیں پڑھا سکتے، ہم تو ساقی پڑھائیں۔ خراب رہتے تھے، خراب رہتے تھے۔ خراب ہم عام طور پر جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کے نزدیک تو ہیں، لیکن پورے طور پر نہیں۔ کتاب خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، مگر اس کے حقیقی معنی ویران، آباد کی خراب، جی آباد کی ضد، خراب۔ اچھا، یہ لفظ یہاں پر کیوں آ گیا؟ تباہ بھی آ سکتا تھا۔ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے ویرانے، شاعر اس کی جگہ لفظ تباہ بھی استعمال کر سکتا تھا، اسی وزن کا لفظ ہے۔ خراب کا لفظ اگلے مصرے میں آنے والے لفظ خراب نگاہ مست نے، بلکہ اسی مصرے میں میخانے، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، میخانے کے لیے خرابات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفظ خراب اور خرابات میں جو لفظی مناسبت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیش نظر لفظ تباہ استعمال نہیں کیا بلکہ خراب استعمال کیا۔ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، میخانے شراب خانے، شراب خانے مسجد کے سامنے ویران رہتے تھے، جس کو دیکھو مسجد کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مسجد میں ایک رش لگا ہوا ہے، بڑی رونق ہے،
اور شراب خانے کی طرف کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک ویرانی چھائی ہوئی، خراب تھے، ویران تھے۔ نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا، یہ نہیں بتایا کیا کیا۔ شعر میں بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے چھپی ہوئی شے سے، کیا بات، جو چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں اس سے شعر میں ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا انتقام لیا؟ عام ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو تربیت یافتہ ذہن ہے وہ پہنچ جائے گا کہ انتقام یہ لیا کہ صورتحال بدل کر رکھ دی۔ پہلے صورتحال کیا تھی؟ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، مسجد آباد رہتی تھی اور مے خانے خراب رہتے تھے، ویران رہتے تھے۔ لیکن ساقی کو، ساقی شراب پلانے والا، اس کو یہ بات ناپسند تھی، اس نے ایک نگاہ مست ڈالی اور جن کے قدم مسجد کی طرف اٹھے ہوئے تھے پلٹ آئے مے خانے کی طرف۔ اچھا ہوا برا ہوا؟ اگر لفظوں پر جائیے تو بہت برا ہوا، مسجد ویران ہو گئی، مے خانہ آباد ہو گیا، بہت برا ہوا۔ اور شاید بعض ہمارے اذہان اس بات کو قبول بھی نہ کریں، وہ کہیں کہ ایسے اشعار تو نصاب میں ہونے ہی نہیں چاہیے، بچوں کا ذہن بگڑتا ہے، اور یقیناً بگڑتا ہے اگر لفظوں کے ظاہر پر نگاہ کی جائے۔ لیکن یہ تمام الفاظ جو شراب کے متعلقات کہلاتے ہیں، اس میں خراب ہے، خرابہ ہے، خرابات ہے، پیر میکدہ ہے، مے خانہ ہے، خم ہے، اور ساقی ہے، پیمانہ ہے، ساغر ہے، یہ سب متعلقات ہیں۔ ان کے ایک معنی تو وہ ہیں جو شراب سے متعلق ہیں، کسی میں شراب ڈالی جاتی ہے، شراب کا پیمانہ ہے، وہ کوئی قدو ہے، کوئی صراحی ہے، اور کوئی پلانے والا ہے، کوئی مے خانے کا انتظام کرنے والا ہے، اور کوئی پینے والا ہے، میکش ہے۔ لیکن اگر مرادی معنی لیے جائیں، اگر مجازی معنی لیے جائیں، جو اہل تصوف نے معانی لیے ہیں اور جو میر کے بھی پیش نظر رہے ہیں اور اکثر شعراء کے سامنے جو معنی رہے ہیں، تو اس شعر کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا۔ میں صوفیہ کے نزدیک معرفت الہی ہے، محبت الہی ہے، الفت ربانی ہے۔ میں جب شراب کا مطلب اللہ کی محبت ہے تو مے خانہ وہ جگہ ہوئی جہاں اللہ کی محبت تقسیم کی جاتی ہے، جہاں لوگوں کو اللہ کی محبت کا سچا سبق پڑھایا جاتا ہو۔ اصل میں اس طرح کے اشعار طنز کے پیرائے میں ہوتے ہیں، اور طنز کے بارے میں یہ اصول ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاں پر بھی طنز ہوگا وہاں لفظ اپنا چولا بدل لیں گے، وہاں لفظ اپنے معنی خود بخود تبدیل کر لیں گے۔ تو بظاہر اس شعر میں جو معنی ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اس طنز کی وجہ سے الٹ جاتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہو گئی جہاں لوگ دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، تاکہ لوگ ہمیں نیک پرہیزگار کہیں، جہاں واعظ دینے والے واعظ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی واہ واہ ہو، تاکہ انہیں اپنی نیک گنا جائے اور ان کے معاش کا بندوبست ہو جائے، اور 36 باتیں۔ یعنی مسجد میں نماز کے مقاصد، اور اس حوالے سے ہماری صوفیانہ شاعری میں بڑی تنقیدیں ملتی، لیکن ان کو مسجد پر، اسلام پر، علماء پر تنقید نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ تنقید ظاہر داری پر ہے، دکھاوے پر ہے، اور اسلام کے غلط مفہوم پر ہے۔ تو دوبارہ دیکھیے اس شعر کو، خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے۔ مے خانہ وہ جگہ جہاں خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، راستی کے ساتھ دین کی بات کی جا رہی ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ستائش کی تمنا کے، اور مسجد وہ جگہ جہاں سارے کام دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو کہاں جانا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ اس مے خانہ مے وحدت میں جانا بہتر ہے بجائے اس مسجد کی طرف رخ کرنے، جہاں ریاکاری اور دکھاوا۔ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے مے خانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ انتقام لیا اور سارا سین بدل دیا،
سارا منظر الٹ کے رکھ دیا، ادھر کا ادھر۔ اقبال نے کہا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، واہ، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ واہ واہ واہ، صرف یہ بات آہا، کہ وہاں اخلاق ہے، وہاں یہ نعرہ نہیں ہے کہ چل نکل اسلام کے دائرے سے۔ ہاں، ہمارا زور کس بات پر ہے؟ نکالنے اخراج پر زور ہے، داخلے پر زور نہیں۔ تو جہاں لوگ ویلکم کریں گے، جہاں آپ کی پذیرائی ہوگی، آپ وہیں جائیں گے۔ صحیح، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ خراب رہتے تھے مسجد کے آگے میخانے، نگاہ مست نے ساقی کی انتقام لیا۔ نگاہ کا لفظ بھی شاعروں کے خاص ہے۔ ایک تو یہ نگاہ عام ہے، یہ پوری نگاہ بھی ہے اور نیم نگاہ بھی ہے، لیکن ایک اور نگاہ جو کبھی پوری نگاہ ہوتی ہے اور کبھی بظاہر نگاہ سے کم ہوتی ہے، اس نگاہ کے تقاضے بھی کچھ اور ہوتے ہیں اور اس نگاہ کے اثرات بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ نگاہ آسانی سے نہیں ملتی، وہ نگاہ ایمان کی پختگی سے ملتی ہے، ریاضت سے ملتی ہے، علم سے ملتی ہے، اخلاق سے ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسے سے ملتی ہے۔ تو اس نگاہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور نگاہ مست، اس میں اور شدت پیدا ہو گئی، یعنی اپنے محبوب کے جلوے میں، اپنے محبوب کی محبت میں مست نگاہ۔ یہ جتنی مست ہوگی نگاہ، اتنا ہی اس کا اثر گہرا ہوگا۔ تو جس نے پورے منظر کو الٹ کے رکھ دیا، جس نگاہ نے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی۔ ایک صاحب کہنے کہ ملا تو تھا مگر راستے میں ملا تھا، بعض جگہ لکھا ہوا ہے راستے میں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میر کے زمانے میں اور بہت بعد تک کتابت میں یائے معروف و مجہول میں فرق نہیں تھا۔ جو سید کی صورت وہی سیاد کی صورت، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تھی، ایک ہی طرح لکھ دیتے تھے۔ اب پڑھنے والے خود سمجھتے رہیں۔ تو جن لوگوں نے ان قدیم قلمی نسخوں کو دیکھ کر لکھا، تو بعض جگہ تو درست لکھ لیا اور بعض جگہ غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ تو یہاں راستی کا محل ہے، اور وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ وہ کج روش، وہ بد اخلاق، وہ کج ادا، وہ کج خلق، لفظ تو اور بھی برے برے آ رہے ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے ادا کرنا۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، وہ بد اخلاق کبھی مجھ سے اچھی طرح نہیں ملا، خوش خلقی سے نہیں ملا، سچائی سے نہیں ملا، سیدھی طرح نہیں ملا۔ راست سیدھا، راستی سیدھا ہونا بھی ہے اور راستی سچائی کو بھی کہتے ہیں۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی نہ، اور پھر اگلے مصرے میں جو لفظ سیدھی آ رہا ہے وہ بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ پہلے مصرے میں راستی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، راستے کے ساتھ سیدھی کا کوئی میل نہیں بنتا۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ بڑا مزے کا مصرع ہے اور اس کو مزے سے ہی پڑھنا چاہیے۔ نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا، ہائے ہائے، ہے نا؟ نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ ہم سب کے تجربے میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کی شخصیت آتی رہتی ہوں۔ ان کا محبوب ہونا ضروری نہیں، کوئی عام دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑا مان ہو کہ اب تو میں 10 سال سے اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اتنے سال سے ہم دونوں ایک ہی دفتر میں کام کر رہے ہیں، یا یہ کہ اتنے سال کام کیا ہے، 2 سال پہلے ہی تو میں ریٹائر ہوا ہوں، اب یہ سامنے سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گلے لگائے گا، پہلی جیسی گرم جوشی ہوگی، 2-4 نرم گرم گفتگویں ہوں گی، لیکن پتہ چلا کہ وہ یوں کر کے اور نکل لی۔ یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ آج کل تو جائز ہو گیا یہ سب کچھ۔ تو یہ ہمارے تجربے کی بات ہے۔ تو یہ شعر ظاہر کرتا ہے کہ میر تقی میر زندگی کے
گہرے مسائل کے ساتھ ساتھ عام معاملات پر بھی کتنی دسترس رکھتے تھے، ان کا مشاہدہ کتنا گہرا تھا، کیا بات، اور عام معاملات پر ان کی نظر کتنی گہری تھی۔ وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، وہ کج روش کوئی بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے کبھی اچھے طریقے سے نہیں ملا۔ ایک دفعہ مل لیتا، ہیلو ہائی ہو جاتی، ٹھیک ہے، جی جیسے کہ ہمارے صوبہ سندھ کا کلچر ہے کہ میرا ذاتی تجربہ ہے، چھوٹے شہروں میں یہ زیادہ ہے اور بڑے شہروں میں بتدریج کم ہو جاتا ہے کہ حال کم سے کم آدھے گھنٹے میں پوچھا جاتا ہے، یعنی آپ کے حال سے بات شروع ہوگی اور پھر پلٹ کر جائے گی آپ کے والدین، گھر کے افراد، اور پھر گائے بھینسوں مرغے مرغیوں تک کا حال پوچھا جائے گا، خیر خیریت جب تمام ہوگی، جب تسلی ہوگی۔ یہ خلوص کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح، لیکن میر کو بھی اس بات کا تجربہ تھا اور ہمیں بھی تجربہ ہے، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ کن نے؟ اب خاص طور پر بات کر لیجئے محبوب بھائی کی، محبوب جی، وہ کج روش، دنیا میں لاکھ کج روش ہوں، لیکن اردو فارسی شاعری کے تناظر میں سب سے پہلے جا کے نگاہ ٹھہرتی ہے، وہ ایک ہی کج روش اور بد اخلاق ہے، اور وہ ہے محبوب۔ اور یہ شاید کوئی بنیادی اس کی خامی ہے، اس کی بنت میں یہ خامی موجود ہے، اس کی بنیاد میں یہ خامی موجود ہے، اس کے کریکٹر میں۔ 3-4 کریکٹر ہماری شاعری میں عام ہیں، اور ہر ایک کی خصوصیات اور اس کے انداز اور اسالیب اور ان سے متعلق باتیں وہ فکس ہیں بالکل۔ وہ چاہے عاشق ہو، پوری اردو شاعری آپ پڑھ جائیے، آپ کو ایک خاص قسم کا عاشق ملے گا چند ایک جگہوں کو چھوڑ کر۔ آپ محبوب کو دیکھ لیجئے، ایک ہی قسم کا محبوب ملے گا، اس کی خصوصیات آپ جانتے، ایک ہی قسم کا غیر ملے گا، رقیب ملے گا، اور ایک ہی قسم کا ناصح ملے گا، ٹھیک۔ تو بعض دفعہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے اساتذہ نے، میں یہ کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، روایت ہے ہماری، بہت عظیم الشان روایت ہے، یہ جو کردار تخلیق کیے یہ آہستہ آہستہ ٹائپ کردار بن گئے، ان کا کریکٹر فکس ہو گیا، یعنی اسے ایسا ہی ہونا ہے، محبوب کو ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن ہماری جدید شاعری نے بعض جگہوں پر ضرب لگائی ہے ان کے کریکٹر پر، میری خاطر دیر تک جاگا نہ کر، میرے بارے میں بہت سوچا نہ کر، تو مسیحا اور میں ہوں زخم زخم، لیکن اتنی بھی میری پرواہ نہ کر۔ اب یہاں اور قسم کا محبوب ہے جو میری خاطر جاگ رہا ہے، جو میری پرواہ کر رہا ہے، یہ میر کا محبوب نہیں، میر کا محبوب تو کج روش ہے، جی، وہ کج روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھی، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا، مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد۔ گھن گرج والا شعر آ گیا، میر کے اندر بیٹھے ہوئے جوش اٹھ بیٹھے۔ ویسے میر کے بارے میں یہ بڑی افواہیں اڑائی گئی ہیں، بڑی گرد اڑائی گئی ہے کہ میر دھیمے لہجے کا شاعر ہے، میر راہ کا شاعر ہے۔ اصل میں ہم نے جو میر کا سلیکشن کیا ہے نا، وہ انہی اشعار کا سلیکشن کر کے بیٹھ گئے اور انہی پر فیصلہ صادر کر دیا۔ آپ شمس الرحمان فاروقی کو پڑھیے، بڑی کمال کی ان کی کتاب ہے شعر شور انگیز، اس میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی گئی۔ تو یہ شعر آپ دیکھیے، مزہ دکھاویں گے، لہجے پہ غور کیجیے، چھوڑیں گے نہیں، بتائیں گے، مزہ چکھائیں گے، مزہ دکھائیں گے، چیلنج، مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد۔ صید، شکار، جسے قید کیا جائے وہ صید ہے، اور جو پکڑنے والا ہے شکاری وہ صیاد ہے۔ یہ شکار کہہ رہا ہے جو گرفتار ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے جو پنجرے میں بند ہے، وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے صیاد، آج تیرے دن ہے، آج تیری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے، ہم تیلیوں کے پیچھے ہیں، قفس کی تیلیوں کے
تیری بے رحمی تجھ پر آشکار نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور ہم بھی خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا. اگر اس غلامی، اس قید کی حالت نے ہمارے اندر جوش پیدا کر دیا، اضطراب پیدا کر دیا، اسیری مانے قید، اضطراب بے چینی، اگر ہمارے اندر اس قید نے جوش پیدا کر دیا، ریئیکشن کی کیفیت پیدا کر دی، رد عمل کی صورتحال آ گئی، تو ہم تجھے مزہ دکھاویں گے، تجھے تیرے کیے کا حساب دینا پڑے گا، تجھے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، تجھے اپنے انجام کو پہنچنا ہوگا. بے رحمی کا حساب دینا. کیسا عجیب شعر ہے. اپنے لہجے کے لحاظ سے، اپنے اندر چھپے ہوئے چیلنج کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 20ویں صدی کا کوئی شاعر بول رہا ہے، کیا بات. جس کا تعلق مزاحمتی شاعری کی تحریک سے ہے. مزاحمتی شاعری ہمارے ہاں زیادہ پرانی بات نہیں. کہتے ہیں ہمارے ہاں جو مزاحمتی شاعری پر لکھنے والے ہیں وہ اس کی بنیادیں تو ذرا پیچھے سے تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے عروج کا زمانہ دکھاتے ہیں ہمارے پاکستان بننے کے بعد، جو آمریتوں کے دور ہیں یا انگریز کا آخری دور ہے. اس میں اقبال کی شاعری جو غلامی کے خلاف اور جو فلسفے میں ملفوف شاعری ہے، تو وہ ایک مزاحمت کا انداز لیے ہوئے. پھر اکبر الہ آبادی کی مزاحمتی شاعری ہے جو طنز کا رنگ لیے ہوئے، مزاح کا رنگ لیے ہوئے. پھر جوش اپنے انداز میں گھن گرج کے ساتھ، کسی فکر کے بغیر نعرہ زن ہوتے ہیں. اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد مختلف آوازیں، جی فیض صاحب ہیں، بڑے رومانوی انداز میں انقلاب کی بات کرتے ہیں. اور پھر شاعر حبیب جالب تو مزاحمتی شاعری کے بڑے نام. تو ان تمام ناموں کی روح، ان کے کاموں کی روح ہم کو اس شعر میں دکھائی دیتی ہے. مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد. اب اس صیاد کی جگہ آپ کسی عامر کا نام لکھ لیجئے، کسی بادشاہ کا نام لکھ لیجئے، کسی عام شخص جس نے آپ پر ظلم کیا اس کا نام رکھ لیجئے. شعر اپنی جگہ کارگر ہوگا، شعر نشانے پر جا کر لگے. صیاد کے لفظ میں بڑی جی، وسعت آ جائے. صیاد کے لفظ میں وسعت آ گئی. مزہ دکھاویں گے بے رحمی کا تیری صیاد، گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا. شرط بڑی کڑی ہے. اگر آزادی کی روح بیدار ہو گئی، اقبال نے کیا کام کیا؟ روح بیدار کرنے کا کام کیا نا. یعنی اضطراب اسیری کو ہوا دی، اضطراب اسیری کو ابھارنے کی کوشش کی. گر اضطراب اسیری نے زیر دام لیا. زیر دام کا لفظ بھی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا. دام میں لانا، چنگل میں لانا، اپنے پنجے میں گرفتار کرنا، قید کرنا. تو اس شعر کی پوری فضا سے مطابقت رکھتا ہے دام کا لفظ. اور پوری زندگی کا نصاب آ گیا اگلے شعر میں. کمال کا شعر ہے. میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. عجیب شعر ہے. اس شعر کو اگر ہم اپنی زندگی کا نصاب بنا لیں، اس شعر کو اگر ہم اپنے لیے راہ عمل بنا لیں، اس شعر کو اگر ہم مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے نشان منزل بنا لیں، تو شاید ہی ہمیں کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. اس کے بعد ہمیں ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کرنے کا ہنر آ جائے گا. لائبلٹیز کو ایسٹس بنانے کا ہنر آ جائے گا. پھر ہم شکست کو شکست مانیں گے ضرور، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس شکست ہی سے کامیابی کے دروازے کھولنے کے ماہر ہو جائیں گے. تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں. محبت میں نبھنا آسان نہیں ہے. یہ میں محبت کی ہر سطح کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں. پوری زندگی بھی ایک محبت کا نام ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی محبت. جی، زندگی پوری ایک محبت ہے. اب کس سے محبت ہے؟ بنانے والے سے محبت ہے،
ہمارے اطراف میں موجود، ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی اشیاء سے محبت ہے، جس شے سے بھی آپ اپنے آپ سے محبت ہے، میرے یا کسی ایک فرد سے محبت ہے، تو اس میں استقلال، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑا سلیقہ چاہیے، اور سلیقہ دھیان جاتا ہے سلائی مشین کی طرف. جی کسی بھی غیر ہنرمند کے ہاتھ میں دے دیجئے تو صرف سلیقہ مشین ہاتھ میں آنے سے وہ سلیقہ مند نہیں ہو جائے گا. کیا بات. سلیقے کے لیے ایک عمر کا تجربہ چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس تجربہ ہے ان کی صحبت چاہیے، ان کی باتوں پر دھیان چاہیے، شعور درکار ہے، اور پکا ارادہ درکار ہے. زندگی میں ناکامیاں ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں. آج شادی ہوئی، کل طلاق ہو گئی. اب میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. کیوں؟ سلیقہ نہیں. سلیقہ نہیں، سلیقہ نہیں. اپنی ذات آگے ہے، کمپرومائز نہیں ہے، کچھ چھوڑنے پر کوئی بھی آمادہ نہیں. اور سلیقے کا تقاضا کیا ہے کہ کبھی حکمت عملی کے تحت اگلے مورچے خالی بھی کرنے پڑتے ہیں، پیچھے بھی آ کر فائر کرنا پڑتا ہے. جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی کی جنگ ہے، ختم نہیں ہوتی. پہلو بدل کے لڑنا پڑتا ہے، دائیں بائیں ہو کر نشانہ لینا پڑتا ہے. زندگی کی جنگ میں کب کامیابی ہوتی ہے؟ جب ہنر ہو، سلیقہ ہو، تجربہ ہو. میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تو یہ سلیقہ حاصل اگر ہمیں ہو گیا، اور اس لفظ سلیقہ پر اگر ہم نے غور کرنا سیکھ لیا اور پھر اسے اپنا لاہے عمل بنا لیا. اور اس کے لیے ایک لفظ بڑی بوڑھیاں بولا کرتی ہیں بچیوں کو عقل دینے کے لیے، سگڑاپا. جی بچی جیسی بھی ہو، تعارف اس کا سگڑ کے طور پہ کرایا جاتا ہے. روٹی بہت اچھی بنا لیتی ہے، دوسری طرف سے بالکل نہیں جلتی، ٹھیک ہے نا، اوپر سے کبھی نہیں جلی روٹی، ماشاءاللہ بڑی سگڑ ہے. تو اس طرح کا سلیقہ نہیں، وہ سلیقہ جو سکے کا کوئی بھی رخ ہو صاف نظر آئے، ٹھیک ہے، اور شفاف ہو، خود کو بھی نظر آئے کہ یہ سلیقہ ہے، اور دنیا بھی کہے کہ ہاں یہ سلیقہ ہے، یہ بد سلیقگی نہیں ہے. میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ کاغذ دے دیجئے، یا میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کاغذ پر کچھ لکھ دیجئے، آپ یوں کر کے کاغذ اٹھائیں، الٹے ہاتھ سے پین اٹھائیں، الٹے ہاتھ سے ہی پین کھول کے اور یوں کر کے لکھنا شروع کر دیجئے. کام تو کیا، ٹھیک، سلیقہ نہیں. آپ نے کسی اور سے کہا کہ یار کاغذ دو، اس نے یوں جہاز بنا کے آپ کی طرف پھینک دیا. آپ نے اس جہاز کو کھولا بھی نہیں اور کسی اور اینگل سے پین پکڑ کے یوں کر کے لکھنا شروع کر دیا. میں نے جو کہا اس پہ عمل تو آپ کر رہے ہیں، لیکن سلیقہ نہیں. آپ اس پہ بہترین سے بہترین ہوتا نہیں، لیکن چلیں کچھ ایک سیکنڈ کے لیے آپ مان لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے منہ سے نکل گیا نا، تو کچھ بھی آپ چیز لکھ دیں، لیکن وہ سلیقے کے شمار میں نہیں آئے گی. میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. ناکامیوں کو کام میں لانا، ناکامیوں کا انکار نہیں ہے، ناکامی آئے گی، ضرور آئے گی. کون ہے جس کی زندگی میں ناکامی نہیں آتی؟ لیکن ناکامی اگر قدم روک دے، ناکامی اگر حوصلہ پست کر دے، تو یہ سلیقہ مندی نہیں ہے. سلیقہ مندی کا امتحان ہی جب ہوتا ہے جب ناکامی راستہ روکے گی، اور آپ پھر بھی جائے ہو، جی اسی کو اپنا رہنما، اسی کو رہنما بنائیں. اور بات مقتے تک آ پہنچی. اگرچہ گوشہ گزین ہوں میں شاعروں میں میر، اگرچہ، اور حقیقت بھی یہی تھی. کم ملتے تھے لوگوں سے اور فاصلہ رکھتے تھے، مخصوص لوگوں سے ملاقات تھی، لیکن ایسا بھی نہیں کہ مردم بیدار تھے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہنے کی کوئی بھرپور زندگی گزاری، ملازمتیں بھی کی اور لوگوں سے واسطہ بھی رہا، لیکن مزاجن وہ
کم ملنے والوں میں سے تھے، کم آمیز تھے۔ میرے اگرچہ گوشہ گزی ہوں، میں گوشہ نشیں ہوں، گوشہ گیر ہوں، ایک گوشے میں پڑا ہوا شخص ہوں، دنیا سے تعلق کاٹے ہوئے ہوں، دنیا سے تعلق کم رکھتا ہوں اگرچہ۔ ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا۔ جو اپنے گھر میں معتکف ہو، باہر سے کوئی علاقہ و تعلق نہ رکھے، اسے کون جانے گا؟ لیکن کیسے جانے گئے میر؟ اپنے کلام کی خوشبو سے، اپنے کلام کے زور سے۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر۔ اچھا، شاعروں میں گوشہ گزی ہوں کے بھی دو معنی نکل سکتے ہیں، اگر آپ اتفاق کریں مجھ سے، نہ کریں تو بھی مجھ پہ کوئی اثر نہیں، کیونکہ مجھے تو اپنی بات پیش کرنی، اور میں آپ سے پہلے درخواست کر چکا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور میرے کہے ہوئے پر سوچیں ضرور، لیکن رد کرنے کا اختیار بھی آپ کے پاس۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں، یعنی شاعروں کے حلقے میں گوشہ گزی ہوں، میں نے اپنے آپ کو شاعروں میں محدود کر رکھا ہے، عام دنیا سے میرا واسطہ نہیں، حلقہ شعراء میں محدود ہوں۔ ایک مطلب تو گوشہ گزینی کا یہ ہو گیا، گوشہ گیری کا ایک پہلو تو یہ ہو گیا۔ اور اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، اتنے شاعروں میں سے میں ہوں جو گوشہ گزی ہوں، باقی نہیں۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا، لیکن میرے شور نے ساری دنیا کو گھیر لیا، ساری دنیا پر محیط ہو گیا میرا شور۔ بہت شور مچاتے تھے بھی، کلام شور چار مطلب ہے۔ غل، شور کے معنی غل، شور کے معنی شہرت، شور کا مطلب عشق، شور کا مطلب دیوانگی۔ کیا بات، چاروں معانی میں یہ شعر کام کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ لفظ اس شعر میں کام کرتا ہوا دکھائی دے گا چاروں معنی میں۔ اور یہ شور میر کا خاص لفظ ہے، میر کے یہاں متعدد مقامات پر لفظ شور ہمیں ملے گا، اور مختلف پہلو شور کے ملتے ہیں۔ اچھا، صرف شور، غل، کیا معنویت ہے اس کی؟ جیسے یہ شور کہیں ٹریفک کا آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کی معنویت؟ کچھ نہیں، وہ حقیقتاً شور ہے، اس کا ہماری زندگی پر منفی اثر تو ہو سکتا ہے، مثبت اثر نہیں، تعمیری اثر کوئی نہیں۔ شور، غل، کہ زمین پر شور جو اتنا ہے، صرف شور نہیں، زمین پر شور جو اتنا، رئیس فروغ، زمین پر شور جو اتنا ہے، صرف شور نہیں کہ درمیان میں کہیں بولتا تو میں بھی ہوں۔ اس شور میں میری آواز شور نہیں ہے، شور کا حصہ تو ہے، مگر وہ غل والا شور نہیں ہے، غل والا شور نہیں ہے، وہ جنون والا شور ہے، وہ عشق والا شور ہے، ٹھیک ہے، وہ جنون اور عشق والے شور میں شمار ہوگا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شور نے روئے زمیں تمام۔ ایک مطلب تو وہی نکلے گا، شہرت۔ میں چھپا ہوا بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، کہیں آتا جاتا نہیں، مگر لوگ خود کھچے چلے آتے ہیں، لکھوا کے لے جاتے ہیں، کوئی دکن سے آ رہا ہے، کوئی رامپور سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی قصبے سے آ رہا ہے، کوئی کسی شہر سے آ رہا ہے، اور میری شہرت ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ پر میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا، مگر میری شہرت نے تمام عالم کو جکڑ لیا، میری آواز ہر جگہ پہنچ گئی، میرا کلام ہر جگہ پہنچ گیا۔ اور یہ شہرت، یہ شور بے معنی ہے اگر میر کے شور میں عشق شامل نہ ہو، اگر میر کے شور میں دیوانگی شامل نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں میر کے کلام کا حصہ ہیں۔ ہم میر کے شور سے، غل سے متاثر نہیں ہوتے، ہم میر کی محض شہرت سے متاثر نہیں ہوتے، شہرت تو آنی جانی چیز ہے۔ اگر اس شور میں یعنی شہرت میں میر کا عشق شامل نہ ہوتا، اگر میر کے کلام کی زیر سطح، میر کے اشعار کی رگوں میں دیوانگی نہ دوڑ رہی ہوتی، تو صرف شہرت کب تک کام دیتی؟ کیا بات، کب تک کام دیتی؟ وہ کیا ہے، وہ ہے
जुनू तो हिम्मत नहार है, जज्बा जुनू जुनू तो हिम्मत ना हार। है, जज्बा जुनू हाँ। ऊँ मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि ये ऊँ क्या है, जुनू। किस कदर शोहरत, ये है शोहरत, हाँ ठीक है, सही। लेकिन अब कोई पूछता भी नहीं, हाँ सही है। ना वो जज्बा रहा ना वो ऊँ रही। हाँ तो मीर का जो शोर है, मीर की जो शोहरत है, वो छुपी, उसके अंदर छुपा हुआ है उनका इश्क और उनकी दीवानगी। वाह। बस बिल्कुल इख्तिताम पर हूँ और एक शेर पढ़कर बात ख़त्म करता हूँ। हर वरक़ हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज़ है, हर वरक़ हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज़ है, अरसे महशर है अरसा मेरे भी दीवान का। क्या बात है। मेरे दीवान का मैदान अरसे महशर की तरह है, जहाँ शोर मचा हुआ है और सुभान, फैलाव भी बहुत है। फैलाव भी बहुत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन किराम, इफ्तिखार अंजुम ने प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अहमद जिलानी के लिए कहा कि वजह फ़रोग़ आगही आपका ये बयां हुआ, वजह फ़रोग़ आगही आपका ये बयां हुआ, वजह सुकून दिल हुई आपकी गुफ्तगू अतीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।